ختم نبوت پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں رشید احمد کلاس 5 سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور ختم نبوت پر اپنی تقریر پیش کریں۔ رشید احمد کلاس 5A۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعد نبوته ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دينه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه السلام۔ جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو کذاب میں ان کو نبی کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں غلام احمد قادیانی کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ میرے محترم علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب و ہم سفر جیالے ساتھیوں، میری آج کی تقریر کا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے۔ سامعین گرامی، عقیدہ ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ قرآن کریم کی 100 آیات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 فرمودات اور بزرگوں کے تقریباً 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دوسری جگہ اعلان فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سامعین گرامی، قرآنی دلائل کے بعد آئیے احادیث کے صفحات کو پلٹتے ہیں۔ چنانچہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے سلسلے کو اپنے اوپر ختم کرنے کے لیے 4 واضح دلائل بیان فرمائے۔ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وایاکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اعلان صحیح بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 632 پر ہے، الا انہ لیس نبی بعدی۔ تیسری جگہ اعلان فرمایا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ چوتھی جگہ اعلان فرمایا، یا ایھا الناس
الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. اب جو شخص ان دلائل کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ وہ نبی ہے تو اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. ان واضح حقائق اور زرین اقوال کے بعد دینی اور دنیاوی اعتبار سے کسی دلیل کی ضرورت نہ تھی، لیکن برطانوی دور اقتدار میں کوئی ہمت نہ کر سکا کہ وہ دجال قادیان سے وہ سلوک کرے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے کیا تھا. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. چنانچہ آج کے بعد عزم کرو کہ جب کبھی ناموس رسالت کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے، اسی لیے کہ ہمارے مسلمانوں کی ایمان کی مثال حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہونی چاہیے کہ سینے پر پتھر رکھا ہے، ابو جہل خنجر لے کر کھڑا ہوا ہے اور سمیہ رضی اللہ عنہا کے پاؤں 2 اونٹوں سے باندھ کر رسی کھینچ کر کہنے لگا سمیہ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے. میرے بھائیوں، آپ بھی ذرا سن لیجئے کہ مسلمان بہن نے کیا جواب دیا. للکار کر کہتی ہے ابو جہل مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ناز ہے. ابو جہل میں تیری طاقت اور تیری چری سے نہیں ڈرتی، مار. ابو جہل نے چرا مارا، کہنے لگی لوگوں گواہ رہنا میں زندہ زمین پر 2 ٹکڑے ہو کر چیری جا رہی ہوں، لیکن میرے عقیدے میں فرق نہیں آیا. میرا خدا بھی ایک ہے، میرا مصطفیٰ بھی ایک ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے، ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ہارون کلاس 5 سے جنہوں نے ختم نبوت کے موضوع پر تقریر پیش کی. اب